دیکھیں یہ پیچھے بازار ہے انارکلی، یہ کس کے لیے بنا ہے؟ یہ خریداری کے لیے بنا ہے. یہ اس لیے نہیں بنا کہ لوگ پیسے نہ خرچیں. اس کے باہر کہیں بورڈ یا بینر نہیں لگا ہوا کہ اس بازار میں جانا ہے تو پیسے نہیں خرچنے. یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ کنزیومر آئے، استعمال کرنے والا پیسے خرچے، خریدے. یہ سوشل میڈیا اس پرپس کے لیے بنا ہے. اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، سوچئے کہ اگر ایک یوٹیوبر منتھ کا ₹1,000,000 کما رہا ہے تو فیس بک والے یا یوٹیوب والے کتنا کما رہے ہیں؟ آپ اس کو ذرا اس اینگل سے سوچئے گا. تو وہ کبھی چاہیں گے کہ ان کا ریونیو کم ہو جائے، وہ کبھی چاہیں گے کہ ان کی انکم کم ہو جائے. تو انہوں نے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اس میں اٹینشن اور اٹینشن انجینئر جو نہ چاہتے، اس کی ڈگری کوئی نہیں ہے، لیکن جتنے تھم نیل بنانے والے ہیں، جتنے ڈیزائن کرنے والے ہیں، جتنے ڈیجیٹل والے ہیں، جو تھوڑا تھوڑا ہم پڑھانے لگ پڑے ڈیجیٹل کو، وہ سب کے سب اٹینشن انجینئرنگ کو جانتے ہیں. آپ کا کمال ہے کہ آپ اس سے بچتے کیسے ہیں. آپ کا کمال ایسے ہے کہ آپ ایک اور چھوٹی سی مثال لیجیے. اخبارات جو بڑے سستے اور تھکے ہوئے اخبار ہوتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کی سرخیاں کبھی پڑھیے. وہ سرخیاں ایسی ہوتی ہیں کہ گزرنے والا رک کے خرید لیتا ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج سے 4 سال پہلے میں نے ایک اخبار دیکھا، اس اخبار پہ بڑی سی سرخی تھی، عمر شریف انتقال فرما گئے. خدا کی پناہ، میں نے کہا عمر شریف انتقال فرما گئے. عمر شریف صاحب میں پچھلے سال انتقال فرمایا ہوں، لیکن میں 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سر میں نے وہ اخبار خریدا، گاڑی میں بیٹھا، پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا ایک عمر شریف ایجپٹ میں بھی ہیں، وہ انتقال ہو گئے. تو اٹینشن انجینئر اخبار میں بھی تھا جو سرخی بنانا جانتا تھا. آج کا اٹینشن انجینئر تھم نیل بناتا ہے، ڈسکرپشن لکھتا ہے، کنٹینٹ لکھتا ہے، تھم نیلز بناتا ہے، آئیکونز بناتا ہے، سائنس ایسے بناتا ہے جس سے فوری طور پہ کیا ہوتا ہے، ٹریفک آ جاتی ہے. آپ بچیں، آپ اس سائنس کو سمجھتے ہوئے بچیں گے کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی سمپل سی ٹرم اشفاق صاحب نے متعارف کروا دی، انہوں نے اس کو خود ایکسپلین بھی کر دیا. کسی نے پوچھا بابا جی یہ بتائیں بابا کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری پوتی ہے یہ بھی بابا ہے. تو کسی نے پوچھا یہ بابا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی کل گرمی کا دن تھا، باہر ڈاکیا ڈاک لے کر آیا. یہ ڈاک وصول کرنے کے بعد اس ڈاکیے کو روک کے کہتی ہے کہ بابا جی رک جائیں، میں ٹھنڈا پانی پلانا چاہتی ہوں. آپ بھاگ کے گئی ہے، ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہے، اس بابے کو پلایا اور کہا جی اب آپ جا سکتے ہیں. بابا اشفاق نے کہا جو آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ بابا ہوتا ہے، جو دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتا ہے وہ بابا ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق بال سفید ہونے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نالج اور ڈگری کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق ہے آپ کی ویلیوز اور ایتھکس کے ساتھ. اگر آپ میں ایتھکس ہیں، ویلیوز ہیں، کریکٹر ہے، آپ اس پہ بھی مہربان ہوں گے جس کو پہلی بار ملیں. لیکن آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اپنے رشتے نہیں نبھا سکیں گے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے سامنے ضلع کچہری ہے، اس میں سکے بہن بھائی لڑ رہے ہیں. بابا وہ ہے جو دوسرے کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے. بابا وہ ہے جو دعا لینے کا فن جانتا ہے. کیا بولا؟ دعا وہ لے سکتا ہے جو خدمت کرتا ہے، دعا وہ لے سکتا ہے جو سیوا کرتا ہے، دعا وہ لے سکتا ہے جو آسانی پیدا کرتا ہے، دعا وہ لے سکتا ہے جو رستہ دے دیتا ہے، دعا وہ لیتا ہے جو اظہار کر دیتا ہے. تو آپ اگر آسانی پیدا کرنے والے بن گئے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ دیا جل گیا آپ کے اندر، وہ دیا خود ہی بھانبڑ بلے گا، وہی والکینو بنے گا اور اسی سے سارا جگمگ ہو جائے گا. گزارش یہ ہے کہ آپ سب آج سے ایک اصول بنا لیجئے، اور وہ اصول یہ ہے کہ زندگی میں گرنا میٹر نہیں کرتا، زندگی میں گر کے نہ اٹھنا میٹر کرتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ گرتے ہم سارے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا بیٹا میرا زندگی کا پہلا لیکچر ہوگا، اس کا یہ انفلوئنس میرا نہیں ہوگا، امپیکٹ یہ میرا نہیں ہوگا. محمد علی قلعے کا جو پہلا مکہ ہوگا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. دنیا میں منٹو کا جو پہلا افسانہ ہے ہوگا وہ اتنا کارگر نہیں ہوگا. فیض کی پہلی شاعری اتنی طاقتور نہیں ہوگی. اقبال کی شاعری کو جلا دیا اقبال نے. ہر بندے کی جو فرسٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے، ایون کہ صوفیہ اور ولی اللہ کی بھی جو فرسٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے وہ بڑی افیکٹو نہیں ہوتی. آپ کو پریکٹس کر کے ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آپ اگر کامیاب لوگوں کی اور دنیا کے نارتھ سٹارز کی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آٹو بایوگرافیز کو، بایوگرافیز کو، ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، یہ سب کے سب ڈھیٹ لوگ تھے. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہم نے ہار نہیں ماننی. ان سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر ہم نے ہار مانی تو زمانہ دنیا ہمیں روند کے چلی جائے گی. ان سب کو پتہ لگ گیا تھا یہ جو کرٹیسزم مل رہا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے میں آپ سب سے آپ کی پرمیشن سے کویشچن پوچھنے لگا ہوں. آپ میں سے کوئی اسماعیل ننگلی کو جانتا ہے؟ جی فوری طور پہ بتانا ہے. اسماعیل ننگلی کو کوئی نہیں جانتا. سو اوکے جی، اسماعیل ننگلی از اے سائنٹسٹ، بڑا فیمس نام ہے. اب میں ایک اور نام پوچھنے لگا ہوں، آپ نے بتانا ہے آپ میں سے کس کس کو نام پتا ہے. رائٹ بردرز. واو، پورا گورنمنٹ کالج جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ ایک وقت میں 2 لوگ تھے جی، 2 پارٹیز تھیں، اسماعیل ننگلی پارٹی
جس کو گورنمنٹ کا فنڈ تھا, گورنمنٹ کی سپورٹ تھی, میڈیا ساتھ تھا, دنیا کے بیسٹ ریسورسز تھے. ایک اسائنمنٹ تھی امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے. اس سائنٹسٹ کو اسائنمنٹ یہ ملی تھی کہ تم نے کوئی ایسی مشین بنانی ہے جو ہوا میں اڑے. فقط 2 مکینک تھے, سائیکل مکینک, ابا سے کٹ پاڑی, اماں سے پاڑی ہے, زمانہ برا کہہ رہا ہے, تم نہیں کر سکتے. ہر کوئی کانوں میں کہہ رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا. ہر کوئی کہہ رہا ہے موٹیویشنل اسپیکر صرف باتیں کرتے ہیں. اور یہ کسی انجان ویرانے میں پکڑ کے سائیکل کو جہاز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاز بن جاتا ہے, 3 دن تک دنیا کو پتہ نہیں لگتا جہاز بن چکا ہے. کیوں؟ آج اس پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب کو لکھ لیجئے گا, اسٹارٹ وتھ وائی, ریٹن بائی سائمن سینیک. وہ کتاب کیا کہتی ہے؟ جس کا وائی اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ریسورسز میٹر ہی نہیں کرتے, ڈگری میٹر ہی نہیں کرتی, ایجوکیشن میٹر ہی نہیں کرتی, پیسہ میٹر ہی نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے آپ کا جذبہ, کیونکہ جذبے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ریسورسز, چیزیں بعد میں خود پیدا ہو جاتی ہیں. آپ میں مقناطیسیت ایسی آ جاتی ہے کہ چیزیں خود آپ تک آنے لگ پڑتی ہیں, رستے آسان ہونے لگ پڑتے ہیں. سو آئی ریکویسٹ, میری آپ سے گزارش ہے, 100 بار گر جائیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گرنے کے بعد اٹھیں اور چھا جائیں.